بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کے ساتھ یہاں پر ملنے کا اور یہ علم کے اس ٹاپک کو مدارسہ کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اس کے بعد میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اس پروگرام کے لیے، اس دورے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششیں اور محنتیں قبول فرمائے، آمین. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ دورہ ہمارا ابن حجر رحمہ اللہ سے متعلق ہے، اور آپ کہہ لیں کہ اس دورے کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا مختصر تعارف اور ان کے بعض حالات زندگی. دوسرا حصہ ابن حجر رحمہ اللہ کا علم حدیث میں جو کیا مقام ہے، ان کی کیا جہود ہیں، کیا انہوں نے محنتیں کری، کیا کیا مشارکات ہیں ان کی علم حدیث میں خاص طور پہ. اور تیسرا حصہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی 3 انتہائی اہم اور مشہور علم حدیث سے متعلقہ تالیفات کا تعارف و تذکرہ، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کے بعض قلمی نسخے اور ان کے بارے میں کون کون سے اب تک ان کے ایڈیشنز آ چکے ہیں، ان طبعات کی کیا صورتحال ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے. اور وہ 3 کتابیں، پہلی کتاب علم الرجال کے معاملے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تہذیب التہذیب ہے، اور دوسری کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری، اور تیسری کتاب اسی کتاب کا مقدمہ ہدی الساری. تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ان تینوں کتابوں پر بھی بات چیت کریں گے. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ترجمے سے کہ ان کا تعارف کیا ہے. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ عظیم علامہ، محدث، محقق اور بہت بڑے قاضی، مصر کے معروف قاضی. ان کا نام ہے احمد بن علی بن محمد. احمد ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام علی اور ان کے دادا کا نام محمد. اور یہی نام کافی تکرار کے ساتھ ان کے سلسلہ نسب میں ملتا ہے کہ ان کے پردادا کا نام بھی محمد تھا، پھر ان کے والد کا نام علی تھا، پھر ان کے والد کا نام محمود، اور پھر آخر میں احمد. تو اس طرح سے یہ نام تکرار کے ساتھ ان کے نسب میں آتا ہے. کنیت ان کی ابو الفضل تھی، اور لقب ان کا شہاب الدین تھا. اور یہ عربی ہیں، کنانی قبیلے سے ان کا تعلق ہے. اور عسقلان یہ ایک شہر ہے فلسطین کا، جو آج افسوس کے ساتھ جو اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے، اس میں یہ علاقہ شامل ہے. اشکلون کے نام سے یہ شہر آج بھی آپ کو مل جائے گا. تو عسقلان یہ اصل ان کا تعلق اس جگہ سے تھا، مطلب ان کے آباء و اجداد کا تعلق اس شہر سے تھا. لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ کے والد اور ان کے آباء و اجداد یہ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے تھے، اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ مصر میں ہی ہوئی ہے. تو وہ عربی ہیں، آبائی تعلق ان کا فلسطین سے ہے، لیکن ان کی پیدائش اور نشو و نما یہ مصر میں ہوئی. اور ان کا سب سے مشہور لقب جس کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ آپ سب کے علم میں بھی ہے، وہ ابن حجر ہے، اور اسی نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اور ابن حجر یہ ہا اور جیم دونوں پر زبر ہے، یعنی ابن حجر نہیں ہے بلکہ ابن حجر ہے. اب سوال یہ کہ ابن حجر کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ان کا نام ہے کسی آباء و اجداد میں سے، یا کسی کا کوئی لقب ہے، کوئی ٹائٹل ہے؟ تو بعض نے کہا جناب کہ یہ ان کے جد اعلیٰ جو چھٹے دادا ان کے بنتے ہیں احمد، ان کا لقب تھا، یہ ان کا لقب تھا. اور بعض نے کہا ان کا لقب نہیں تھا بلکہ ان کے والد کا نام تھا، یعنی ان کے چھٹے دادا کے والد کا نام تھا حجر.
تو گویا وہ احمد بن حجر نام سے مشہور تھے. مختلف اس میں باتیں ہیں، لیکن زیادہ بہتر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لقب تھا. ابن العماد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شذرات الذہب میں ذکر کیا کہ وہ جو ان کے چھٹے دادا تھے وہ اکثر و بیشتر خاموش رہا کرتے، اتنا کم بولتے. فشبہ بالحجر، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پتھر کی طرح ہے، جس طرح پتھر نہیں بولتا. تو ان کے یہ چھٹے دادا جو ہیں وہ اتنا کم گو تھے، اتنا کم بولنے والے تھے کہ وہ لوگوں میں حجر کے نام سے مشہور ہو گئے کہ بھائی گویا یہ تو پتھر ہیں. تو اسی طرف نسبت امام ابن حجر رحمہ اللہ کی جاتی ہے. اور یہ ایک عام طریقہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے نام، ملتے جلتے نام، ان کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کوئی بھی یونیک نام ہو جائے، کوئی ایسا لقب ہو جائے جس کے ذریعے کسی عالم کی پہچان ہو جائے، تو علماء کوشش کرتے ہیں کہ اس نام کو استعمال کر لیں. اب جیسے امام نووی رحمہ اللہ ہیں، اب ان کی کنیت ہے ابو زکریا. کتنے سارے ائمہ ابو زکریا ہوں گے. یحییٰ ان کا نام ہے، یہ بھی بہت سارے ائمہ کرام ہوں گے. تو تاکہ وہ ایک تمیز قائم رہے تو پھر وہ امام نووی کے ساتھ ہی مشہور ہیں، جو کہ ایک علاقہ ہے اور علاقے کی طرف نسبت کے ساتھ مشہور ہو گئے. ورنہ تو نووی بہت سارے لوگ ہوں گے. ہمارے زمانے میں اب دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ کتنا مشہور نام ہے. شاید کچھ سمجھے کہ یہ ان کا لقب تھا یا یہ ان کے آباء و اجداد میں یہ لقب تھا، نہیں، بلکہ یہ البانیہ جو ایک یورپ کا ملک ہے اس کی طرف نسبت ہے، کیونکہ بچپن میں ان کی پیدائش وہیں پہ ہوئی اور ان کے والد صاحب نے بہت چھوٹی عمر میں ہی ان کو لے کر دمشق طرف آ گئے تھے، شام میں آ گئے تھے. تو رہے پلے بڑے شام میں ہے اور نہ ان کے آباء کا تعلق جو ہے وہ البانیہ سے ہے، تو البانی نام سے مشہور ہو گئے. چلیے، اس کے بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ کی پیدائش کس سال ہوئی؟ یہ 773 773 ہجری میں شاط النیل، نیل مشہور، آج بھی اسی نام سے نیل مشہور وہاں کی نہر ہے، وہاں ایک قریب گھر تھا. شعبان کے مہینے میں 773 ہجری میں مصر میں پیدا ہوئے. اس کے بعد عام طور پہ جو تذکرے میں ذکر ملتا ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد کے کیا حالات تھے، نشو و نما کیسے ہوئی، علم کا شوق کیسے پیدا ہوا. تو عجیب بات یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ ان کی عمر صرف 4 سال تھی، اور والدہ کا اس سے بھی پہلے انتقال ہو چکا تھا. تو 4 سال کی عمر میں یتیم الابوین بن گئے، مطلب والد بھی نہیں رہے اور والدہ بھی نہیں رہیں. تو ایک ان کے والد کے وصی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کو خاص بیماری لاحق ہو چکی ہے یا اس کا وقت قریب آ چکا ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بچوں کی کسی ذمہ دار شخص کو وصیت کر جایا کرتا کہ تم ان کے ذمہ دار رہو گے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو اس طرح ایک عظیم شخصیت، ایک بڑے عالم ذکی الدین ابو بکر بن علی الخروبی، بڑے عالم تو میں شاید نہیں کہوں گا لیکن علم و فضل سے متصف ہیں، اور وہ وہاں کے بڑے تاجر بھی تھے، مصر کے اندر معروف تاجر بھی تھے. ذکی الدین الخروبی کا ان کا نام کے نام سے مشہور ہے. ان کی وفات ابن حجر رحمہ اللہ کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، یعنی 787 میں ان کی وفات ہوئی. یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کی عمر اس وقت 14 برس تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن بہرحال انہی کے پاس ابن حجر رحمہ اللہ نے پرورش پائی، تو انہوں نے بڑا بہترین ان کا خیال رکھا، ان کو علم کا شوق دلایا. ابن حجر رحمہ اللہ سورہ مریم، اس میں ان کے حافظے کا اندازہ لگائیے آپ کہ ان کو حافظ کہتے ہیں کیونکہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا. اور حافظ ایک علم حدیث کے اندر جو ایک بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں علماء کرام، جسے ہم محدث کہتے ہیں، یہ اس سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے حافظ کا. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے سورہ مریم ایک دن میں یاد کر لی تھی. عاجز سپاری کی صورت ہے، آپ جانتے ہیں، ایک دن میں یاد کری. پھر قرآن مجید کو مکمل یاد کر لیا تھا جب وہ 9 برس کے تھے. اور ان کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا وہ صدر الدین محمد الصفتی رحمہ اللہ تھے. پھر ذکی الخروبی جو تھے انہوں نے ان کو حج پر لے گئے. ابن حجر رحمہ اللہ 12 سال کی عمر میں حج کرنے کے لیے گئے. جس وقت ان کی عمر 12 سال تھی، 784 میں وہ حج کرنے کے لیے گئے. پھر مکہ میں کافی ٹائم تک رکے رہے اور انہوں نے 12 سال کی عمر میں تراویح کی نماز بھی پڑھائی تھی. یہ کچھ باتیں ان کے بچپن کی ہو گئیں. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کو جو مقام مرتبہ اللہ نے دیا، تو ان کی ذکا اور ان کی ذہانت کے بارے میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے اختصار سے کام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان کا معمول یہ تھا کہ ایک کتاب ہے مشہور فقہ شافعی کی، عبدالغفار قزوینی رحمہ اللہ کی، الحاوی الصغیر، مشہور شافعی متن ہے. آج بھی جو ہے شافعی حضرات اس کا کافی اہتمام کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ پورا متن یاد کیا اور پورا ایک صفحہ، مخطوط کا ایک صفحہ روزانہ یاد کر لیا کرتے تھے. تو ایک صفحے کے انداز سے سوچ سکتے ہیں کہ کافی سارے طہارت کے، زکوٰۃ کے، نماز کے، اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو پورا ایک پیج یہ فقہ کی کتاب کا بھی یاد کر لیا کرتے تھے.
اور یاد کیسے کرتے تھے؟ 3 مرتبہ میں، یہ ملتا ہے ان کے ترجمے کے اندر. ایک مرتبہ صحیح سے پڑھتے تھے اس کو، اس پہ اعراب لگا لیا، اس کا ضبط کر لیا. دوسری مرتبہ اپنے آپ کو پڑھ کر سناتے تھے، ایک مرتبہ اونچی انداز میں پڑھ رہے ہیں، اور تیسری مرتبہ جناب وہ تیار ہوتے تھے کہ کسی کو وہ سنا دیں. تو ایک مرتبہ اچھی طرح سے اس کا اعراب نوک پلک ٹھیک کر لی، دوسری مرتبہ اپنے آپ کو سنایا اونچا پڑھ کے ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ میں، اور تیسری مرتبہ کے اندر اپنے حافظے کے ساتھ اس کو اگلے پر پیش کر لیا کرتے. اس انداز سے ان کا حافظہ تھا. بلکہ آتا ہے بچپن میں ان کے بارے میں کہ کوئی بھی چیز پڑھتے وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی. اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ یاد کرنے کا ان کا انداز، آج کے زمانے میں کچھ لوگ ذرا مذاق بھی کرتے ہیں کہ حفظ کرنے کا طریقہ ہے، رٹا لگانے کا طریقہ ہے، اور جناب 100 بار پڑھتے رہو یا آگے پیچھے ہل کے پڑھتے رہو. تو ہر ایک کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ذہین لوگوں کے انداز سے یاد کرتے تھے. کیا مطلب ذہین لوگوں کے؟ کہتے ہیں عن طریق تأمل. یہ امام سخاوی ذکر کیا کہ دیکھنے والا لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں، وہ عبارت کو خالی دیکھ رہے ہیں اور وہ یاد کر رہے ہوتے تھے. تو باقاعدہ ایسے نہیں کہ وہ بہت زیادہ اونچا پڑھ رہے ہیں اور بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے یاد کر لیا کرتے تھے. اور آخری اس حوالے سے بنیادی بات ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کری کہ وہ امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کے مرتبے کو پہنچ جائیں حفظ کے اندر. امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کا جو مقام ہے آپ سب جانتے ہیں. ان کی کتابیں سیر اعلام النبلاء، تاریخ الاسلام اور بے شمار ان کی عظیم تالیفات ہیں. بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ان کے مرتبے تک پہنچنے کی ان کی خواہش تھی اور نیت تھی، تو زمزم کا پانی اس نیت سے پیا. امام سیوطی کہتے ہیں فبلغها وزاد علیہا، اس مرتبے کو پہنچ گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفظ کے اندر خاص طور پہ مقام مرتبہ دیا. خیر اس طریقے سے وہ ان کا علم کا آغاز ہوتا ہے، اور اس وقت کا جو طریقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ محدثین کا انداز ہوتا ہے کہ پہلے اپنے جو اہل بلد ہوتے ہیں سب سے پہلے ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد رحلہ فی طلب العلم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اپنے ہم وطن علماء سے علم حاصل کرنے کا. تو اس طرح سے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے مصر کے بڑے بڑے جو مسندین سند والے علماء کرام تھے ان کے ساتھ علم حاصل کیا. اور 796 کے اندر، یعنی اس وقت ان کی عمر تقریباً 23 سال تھی، کہ ان کا خوب چرچا ہونا شروع ہو گیا، اور ان کے معارف مطلب ان کے علم حدیث کے جاننے کی صلاحیتیں بہت بڑھنا شروع ہو گئیں، اور وہ اس کم عمر کے اندر لوگوں میں ان کا چرچا عام ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے رحلہ فی طلب العلم شروع کری. اس کے لیے کہاں گئے؟ دیکھیے مشہور ممالک جن کا سفر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ مکہ مدینہ ہے، اور بہت سارے حج کیے. یمن گئے اسی طریقے سے ابن حجر رحمہ اللہ، یعنی یمن تو 2 مرتبہ گئے، شام گئے، اور مصر کے کونے کونے میں جا کے انہوں نے مصر کے علماء سے علم حاصل کیا. اب آتے ہیں ان کے مشہور اساتذہ کی طرف. ظاہر ہے کسی بھی شخص کی کامیابی میں اس کے اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے بالکل. اور سلف صالحین کا جو طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا، وہ آج کل کچھ حضرات سننے میں آتا ہے کہ جناب میں خود پڑھ رہا ہوں، میں خود ریسرچ کر رہا ہوں، میں خود تحقیق کر رہا ہوں، اور جناب میں تو بس کتابوں کے اندر کھویا رہتا ہوں. تو علم کی بنیاد مضبوط ہو جانے کے بعد ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کے علم کا آغاز ہی انہی چیزوں سے ہو تو اس میں خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس میں آپ سے غفلتیں ہو سکتی ہیں، اس کے اندر آپ سے کچھ گمراہی بھی صادر ہو سکتی ہے. تو بلکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اہل علم سے سیکھے جو اس فن کے ماہرین ہیں، ان کے ہاتھوں پر اپنی تربیت پوری کرے. اس کے بعد جب ایک بنیاد مضبوط ہو جائے، ایک پختگی اس کو حاصل ہو جائے، تمام علوم میں ایک بنیاد اس کی اچھی بن جائے، پھر جا کے خود بحث و تحقیق کا مزاج بھی قابل تعریف ہوتا ہے. چلیے میں ان کے تمام شیوخ کا تو ذکر کر نہیں سکتا. ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے شیوخ کا تذکرہ بہت ہی مفصل انداز میں 2 کتابوں کے اندر کر دیا. اب سوچیں کہ ان کے شیوخ اور انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، خالی ان کتابوں اور ان شیوخ کے تذکرے پر 2 پوری کتابیں ہیں، المجمع المؤسس اور المعجم المفہرس. یہ 2 کتابیں ان کے شیوخ اور ان کی مقروءات پر مشتمل ہیں. سوچئے آپ، یعنی آپ سے اگر میں کہوں کہ بھائی آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو مثال کے طور پہ آپ 2 پیج لکھ دیں گے، 3 پیج لکھ دیں گے. سوچئے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کتابیں پڑھی ہیں اور کس استادیں پڑھی ہیں، اس پہ پوری انہوں نے 1 جلد کی کتاب لکھ دی کہ یہ کتابیں میں پڑھ چکا ہوں، اور ان میں سے اکثر و بیشتر کتابوں میں ان کو سند بھی ملی ہوئی ہے.
اجازہ بھی ملی ہوئی ہے، ایک طرف تو یہ. اس کے بعد اپنے شیوخ کا تذکرہ کیا اور اس میں تمام تفصیل کے ساتھ اپنے شیوخ، ان کے بعض حالات زندگی اور کیا کیا ان کا تمیز تھا ذکر کیا. تو یہ تو بہت عظیم شخصیت اور بہت عظیم ان کا علم کا مقام ہے. تو ان میں سے جو مشہور شیوخ ہیں میں آپ کو ان کا ذکر کرتا ہوں. تو ان کے مشہور شیوخ میں سے معروف محدث اور فقیہ سراج الدین عمر ابن علی ابن الملقن رحمہ اللہ، مشہور ہیں عالم علماء کے اندر. 804 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ابن الملقن. اور ان کی مشہور شرح صحیح بخاری ہے، یقیناً یہاں مکتبے میں بھی موجود ہے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح. تو صحیح بخاری کی ان کی بہت تفصیلی اور مفصل شرح ہے، غالباً 36 جلدوں میں، غالباً یعنی بہرحال 32 جلدوں میں. جی تو مطلب مفصل ان کا ایک کام ہے اور بہت بڑی شرح ہے. اچھا، اس شرح کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے استاد کی شرح کے بارے میں کچھ 2 جملے بھی کہے ہیں، وہ سنتے ہیں. اپنے استاد کی شرح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد نے اس کتاب کو لکھنے میں 2 کتابوں پر خوب اعتماد کیا. ایک قطب الدین الحلبی رحمہ اللہ کی شرح پر، البدر المنیر الساری، یہ بھی چھپ چکی ہے آج کے زمانے میں، ہمارے پاس موجود ہے، ایک حصہ موجود ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہے خالی. اور امام مغلطائی رحمہ اللہ کی کتاب التلویح شرح الجامع الصحیح. اچھا، یہ دونوں کتابیں چھپی تو البدر المنیر کا تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن التلویح اب تک چھپی نہیں ہے میرے علم کے مطابق، لیکن ایک الیکٹرانک مکتبہ ہے موسوعۃ صحیح البخاری، آپ ضرور دیکھیے، بہت مفید ہے. صحیح بخاری سے متعلق اس میں بہت سارے اعمال موجود ہیں، اس میں اس کا پورا ٹیکسٹ آپ کو مل سکتا ہے اور آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، مطلب کاپی کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، اس کو پڑھنے میں بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. بڑا محقق شدہ انہوں نے نسخہ جو ہے وہ اس سافٹ ویئر میں داخل کر دیا ہے. موسوعہ صحیح بخاری، اسی نام کو آپ تلاش کیجئے تو آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بھی مل جائیں گی. بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. صحیح بخاری سے متعلقہ بہت سارے اعمال جو پرنٹ نہیں ہوئے ہوئے، جو مخطوطات تھے، انہوں نے ان کو تیار بہرحال کر دیا ہے کہ وہ پرنٹ ہونے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ اگلے مرحلے میں وہ کتابیں ساری امید ہے چھپ بھی جائیں گی، تو مزید صحیح بخاری کی خدمت ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بتا میں رہا تھا آپ سے کہ یہ 2 کتابیں جو ہیں، قطب الدین الحلبی رحمہ اللہ کی اور مغلطائی رحمہ اللہ کی کتاب، ان دونوں شروحات صحیح بخاری پر اعتماد کیا ہے ابن الملقن رحمہ اللہ نے. ابن حجر کہتے ہیں وزاد فیہ قلیلا، ان دونوں پر اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو کچھ وہاں ہے وہ لکھ دیا، اضافے بھی کیے ہیں لیکن بہت زیادہ اضافے نہیں ہیں. اور کہتے ہیں وَهُوَ فِي أَوَائِلِهِ أَقْعَدُ مِنْهُ فِي أَوَاخِرِهِ، اس کا شروع کا حصہ زیادہ پختہ ہے، زیادہ علمی ہے بنسبت اس کے آخری حصے میں. بلکہ کہتے ہیں اس کا جو اگلا آدھا ہے، یعنی پہلا آدھا اور دوسرا آدھا، جو دوسرا آدھا ہے اس میں فوائد کم ہیں نسبتاً پہلے آدھے کے. بہرحال یہ ابن حجر رحمہ اللہ جیسے محدث، اور جب وہ صحیح بخاری کی شرح لکھ بھی رہے ہیں تو یقیناً ان کا تمام صحیح بخاری کی شروحات پہ نظر ہوتی ہے، تو وہ اس انداز سے اس کی تقییم کر رہے ہیں کہ جناب پہلا آدھا جو ہے وہ زیادہ مفید ہے بنسبت اگلے آدھے کے. اچھا، اس کے علاوہ ان کی دوسرے شیخ جو ان کا بھی بڑا مقام مرتبہ ہے، اور وہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، بڑے ان کی جو ہے وہ متعدد کمالات ہیں، الحافظ سراج الدین عمر بن رسلان البلقینی رحمہ اللہ. اور یہ بلقین جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے مصر کے اندر. ان کی وفات ہوئی ہے 805 ہجری میں. ابن ملقن 804 اور یہ 805. اور نوٹ کیجئے یہ دونوں شیوخ ابھی ابن حجر رحمہ اللہ کے جوانی کی عمر کے شیوخ ہیں. انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ کی بعد والی زندگی کو نہیں دیکھا. ابن حجر کا تو انتقال ہوا ہے 852 کو، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا 804 اور 805. مطلب ان کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ تقریباً 50 سال زندہ رہے ہیں، 47 سال زندہ رہے ہیں. ان کی بہرحال بڑی کتابیں ہیں. امام بلقینی علم حدیث کے جو طلبہ ہیں وہ سب جانتے ہیں. ان کی کتاب محاسن الاصلاح اور تضمین ابن الصلاح، اور صحیح بخاری کی شرح بھی ہے ان کی، ترمذی کی شرح بھی ہے، اور فتاوی اور فقہ پر تو ان کی بے شمار کتابیں، فقہ شافعی اور فتاوی اور قضاء. یہاں پہ آپ کو میں ایک فائدے کی بات بتاؤں ان کی کتب کے بارے میں کہ مشہور عالم دین اردن کے شیخ البانی کے شاگرد شیخ مشہور حسن سلمان حفظہ اللہ، وہ اس وقت امام بلقینی رحمہ اللہ کے تراث پر کام کر رہے ہیں. بہت ساری کتابیں آ بھی چکی ہیں، اور ابھی قریب میں کچھ کتابیں جو ہیں وہ چھپی ہیں امام بلقینی رحمہ اللہ کی. اور انہوں نے اپنے ایک پیغام میں جو ویڈیو میں موجود ہے ذکر کیا کہ اگر یہ سب کتابیں جو ان کو ملی ہیں اب تک، کچھ تو وہ ملی بھی نہیں،
اگر یہ سب نشر ہو گئی تو یہ 100 جلدوں تک پہنچیں گی، 100 جلدوں تک خالی امام بلقینی کتابیں پہنچیں گی. اور ابھی اگر ہمارے سامنے دیکھیں تو یہ 10-12 جلدوں سے زیادہ کتابیں موجود نہیں ہیں ان کی، یا شاید میرے خیال سے منہاج کی بھی ایک شرح ہے تو اس کو شامل کر لیں اگر تو زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال 15-20 جلدوں سے اوپر نہیں ہے ابھی تو تقریباً 70-80 جلدوں پہ کام کرنا باقی ہے، اور وہ شیخ حفظہ اللہ مستقل میں کام کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں فائدے کے طور پہ آپ لوگ، کیونکہ علم حدیث کا ہماری محفل ہے، تو امام بلقینی رحمہ اللہ کا ایک فائدہ جو آپ سب کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گا، انہوں نے کتب العلل کا تعارف کرایا اور کہتے ہیں علم علل آپ سب اس سے واقف ہیں انشاءاللہ، بہت باریک علم ہے اور بہت کم سے بولنے والے ہیں، بہت کم لکھنے والے ہیں. کہتے ہیں وَأَجَلُّ كِتَابٍ فِي الْعِلَلِ کتاب الحافظ ابن مدینی، سب سے جلیل و قدر کتاب جو ہے علم علل میں وہ حافظ ابن مدینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یقیناً آپ سب جانتے ہیں امام بخاری کے استاد علی المدینی رحمہ اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ کتاب ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم الرازی کی مشہور کتاب علل الحدیث. وکتاب العلل الخلال، یہ پوری نہیں موجود، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں جو ہے ہم تک پہنچا ہے. وہ اجمعها، سب سے زیادہ جامع کتاب علم علل کے اندر کتاب الحافظ الدارقطنی رحمہ اللہ، مشہور کتاب 15 جلدوں میں نشر ہو چکی ہے. اور یہ بھی پوری نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ ابھی تک نشر نہیں ہوا، یا ہوا ہے تو خاص تحقیق کے ساتھ نہیں ہوا. مدینہ منورہ کے اندر اس پر پورا کام ہو چکا ہے، جتنے بھی اس کے حصے ملے ہیں. پہلے تو چھپی تھی کتاب شیخ محفوظ الرحمن زین اللہ السلفی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ، اس کے بعد 4 جلدیں جو آئیں وہ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ تحقیق کے ساتھ نشر نہیں ہوئی. لیکن مدینہ یونیورسٹی کے اندر 5-6 تھیسز پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کے وہ اس کتاب کو کمپلیٹ کرنے میں آ چکے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی عمل چھپ جائے تاکہ وہ مزید جو اس میں علمی جوانب رہ گئے ہیں کتاب کے وہ بھی علماء اور طلباء کے سامنے آ جائیں. تیسرے شیخ بہت معروف اور مشہور شخصیت ابو الفضل عبد الرحیم ابن الحسین العراقی، اور علم حدیث کے اندر جو مقام امام عراقی رحمہ اللہ کا ہے وہ بہت ہی اونچا مقام ہے اور معروف محدث ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم حدیث کی جو باریکیاں ہیں اور علم حدیث کی تفصیلات ہیں وہ اگر کسی شیخ سے حاصل کری ہیں وہ تو سب سے زیادہ اپنے استاد ابو الفضل العراقی رحمہ اللہ سے حاصل کری ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ 10 سال تک ملازمت اختیار کری، 10 سال تک ان کے ساتھ رہے، اور انہوں نے ہی ابن حجر رحمہ اللہ کے دل میں علم حدیث کو محبوب بنایا اور اس کا جسے کہتے ہیں شوق ان کے دل میں پیدا کیا. تو یہ بہت مشہور اور معروف محدث ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کتاب الفیۃ الحدیث الفیۃ العراقی بھی ہے، اور ان کی مختلف شروحات ہیں، مختلف کتابیں ہیں، اور اپنی کتاب الفیۃ العراقی کی انہوں نے خود شرح بھی کری ہے، وہ شرح بھی موجود ہے، بہت اس میں نفیس نکتے اور فوائد ہیں. ان کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَكَانَ قَدْ لَهَجَ بِتَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ نَحْوَ 20، کہ ہمارے استاد ابو الفضل عراقی نے احیاء علوم الدین جو معروف ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کی احادیث کی تخریج کری، اور یہ کتاب آج موجود ہے المغنی کے نام سے، اور آج بھی اس کتاب کی طرف ریفرنس دیا جاتا ہے اور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے. کہتے ہیں جب انہوں نے آغاز کیا اس کتاب کو لکھنے کا تو ہمارے استاد عراقی رحمہ اللہ کی عمر 20 سال تھی. 20 سال کی عمر میں امام عراقی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا، جو کہ آج بھی میں نے کہا کہ علم حدیث سے متعلقہ لوگوں کے لیے ایک معتبر مصدر سمجھی جاتی ہے. تو یہ ان کا وقت تھا جب کہ احادیث کی تخریج کرنا آسان نہیں تھا، کوئی سافٹ ویئرز نہیں تھے، کوئی پروگرامز نہیں تھے. بڑی بڑی کتابوں کو کنگھال کر اس میں سے مخطوطات کو دیکھ کر پھر اس کی طرف احالہ کرنا یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا. یہ انہوں نے اپنی 20 سال کی عمر سے کیا. تو سوچئے جب وہ اپنی عمر کی پیک پہ پہنچے اور اس کی عمر کے اختتام میں پہنچے تو کتنا ان کا اس فن کے اندر مقام مرتبہ بڑھ چکا ہوگا. اور ایک لطیف بات میرے ذہن میں آئی، اگر آپ پڑھیں گے شیخ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی حالات زندگی تو آپ کو ملے گا کہ وہ پہلی مرتبہ مکتبے میں گئے تو انہیں یہی کتاب نظر آئی، اور وہ کتاب کو جب گھر لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو دیکھ رہا ہوں کہ امام عراقی کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس میں یہ راوی ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے اس میں فلاں راوی متکلم فی ہے. تو شیخ البانی کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ علم حدیث کا ذوق مجھے اس کتاب سے ملا، اور وہیں سے ان کو جو ہے وہ شوق آ گیا علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا. تو یہ وہ کتاب تھی جس میں امام عراقی کی عمر 20 سال تھی. آج کا 20 سال کا لڑکا جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سارے مصروفیات میں ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنے استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جلدی سے پڑھ لیتے. کہتے ہیں کہ
فن حدیث میں بہت اونچا مقام پایا امام عراقی نے، حتیٰ کہ ان کے زمانے کے علماء جو ہے وہ ان کے بارے میں خوب تعریفیں کیا کرتے، جیسے کہ سبکی اور علائی اور عزب ابن جماعہ اور عماد ابن کثیر، مشہور سب ائمہ کرام ہیں. وحبب الیہ ھذا الفن حتی غلب علیہ وتوغل فیہ حتی صار لا یعرف الا بہ. صرف یہی فن علم حدیث ہی سے ان کی شہرت ہو گئی. وانصرفت اوقاتہ فیہ وکان مع ذکائہ سریع الحفظ جدا، بہت تیز ان کا حافظہ تھا. اپنے بارے میں امام عراقی نے بتایا اپنے شاگرد ابن حجر کو کہ الالمام، یہ احادیث احکام کی ایک کتاب ہے، الالمام ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی، کہتے ہیں کہ اس کی 400 لائنیں، 400 سطر اس کتاب کی میں نے ایک دن میں یاد کی تھی، امام عراقی رحمہ اللہ نے. اور مخطوطات کی سطر آپ جانتے ہیں کہ وہ مطبوعہ سطر سے کم ہوتی ہے، یعنی کہ 400 سطر اگر مخطوط کی ہے تو آج کے زمانے میں پرنٹ ہو کے وہ آرام سے 600 700 800 سطریں بن جائیں گی. اور یہی جو کتاب الحاوی الصغیر جس کے بارے میں بتایا آپ کو کہ ابن حجر نے بھی یاد کی تھی، وہ 15 دن میں یاد کی. اور میں نے کہا کہ یہ 200-250 صفحات کی کتاب ہے، 15 دن میں انہوں نے یاد کری، یا پھر 12 دن میں. ابن حجر کہتے ہیں کہ شک مجھے ہوا، استاد جی نے شک نہیں بتایا تھا، استاد نے یا 15 کہا تھا یا پھر 12 کہا تھا. اچھا، اب یہ تھوڑا سا ایک نفیس فائدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ان 3 اساتذہ کی تاریخ جو ہے نا وہ پکی یاد ہو جائے اور آپ ان 3 اساتذہ کو نہ بھولیں. امام ابن ملقن، امام بلقینی اور امام عراقی، یہ تینوں کی زندگی کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب المجمع المؤسس میں کہ یہ 3 جو تھے یہ اعجوبہ تھے اس زمانے میں، اس صدی کے اندر. کس چیز میں اعجوبہ تھے؟ پہلے فی معرفت الحدیث و فنونہ، یعنی کہ امام عراقی، اور دوسرے البلقینی فی التوسع فی معرفت مذہب الشافعی، امام شافعی کے مذہب کی معرفت میں، اور تیسرے فی کثرت التصانیف یعنی کہ ابن الملقن. پھر بتاتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر ہے کہ یہ تینوں کی جو ہے وہ پیدائش ہر ایک سے ایک سال پہلے ہوئی اور وفات بھی ہر ایک کی ایک سال بعد ہوئی. کیسے؟ 723 میں پیدا ہوتے ہیں ابن ملقن اور 804 میں انتقال ہوتا ہے. 724 میں پیدا ہوتے ہیں امام بلقینی اور 805 میں انتقال ہوتا ہے. اور 725 میں پیدا ہوتے ہیں امام عراقی اور 806 میں انتقال ہوتا ہے. تو ان کی تاریخ وفات بھی اور تاریخ پیدائش یعنی کہ تینوں کی عمر برابر تھی. تو یہ ایک لطیف طریقہ ہوتا ہے، جانتے ہیں تاریخ وفات یاد کرنے کا. 804 ابن ملقن، 805 بلقینی، 806 امام عراقی اور 807 والے بھی آ رہے ہیں. اور یہ کون ہے؟ ابو الحسن نور الدین علی ابن ابی بکر الہیثمی. میں نے ان کا لقب لکھا ہوا ہے رائد فن الزوائد. یہ ایک علم زوائد آپ نے سنا ہوگا، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کتب المستخرجات، کتب الاطراف، اسی طرح کتب الزوائد ہیں. فلاں کتاب کی زائد حدیثیں صحیحین سے فلاں کتاب پر. تو بڑا لمبا یہ باب ہے. امام ہیثمی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کے بانی سمجھے آتے ہیں، اور ان کو بھی ترغیب دینے والے اس طرف امام عراقی تھے، ان کے ہم اثر. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا، ذرا دیکھیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے استاد ہیثمی پہ پڑھا کیا ہے. قرأت علیہ الکثیر مما قرأت علیہ بانفرادہ، اکیلے میں نے کیا پڑھا، نحو النصف من مجمع الزوائد. یہ 10 جلد مشتمل کتاب آج چھپی ہوئی ہے، شاید ہم سب نے اس کو قائد دیکھا ہی ہو یا چھوا ہی ہو. ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ آدھی میں نے اپنے استاد پر اکیلے میں ہی پڑھ لی. ونحو الربع من زوائد مسند احمد ومسند جابر من مسند احمد وغیر ذلك. اور 5ویں اور آخری شیخ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ ہیں محمد بن یعقوب الفیروز آبادی. استاد بولیں کا نام تو بڑا مشہور ہے، میں نے لکھ بھی دیا آگے، صاحب القاموس المحیط. یہ مشہور عربی زبان کی معجم ہے، ڈکشنری ہے القاموس المحیط. اس کے جو مؤلف ہیں یہ بھی امام ابن حجر رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں. اور یاد رکھیے یہ لغوی بھی تھے اور محدث بھی تھے. ان کی صحیح بخاری پر شرح بھی ہے، لیکن میرے علم میں نہیں کہ وہ مطبوع ہے یا مخطوط ہے، اللہ عالم. لیکن ترجمہ ذکر ہے کہ ان کی صحیح بخاری پر شرح بھی تھی امام فیروز آبادی کی، لیکن مشہور ظاہر ہے یہ لغت سے ہی ہیں. آخری بات یہ ہے جناب کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے اتنے سارے شیوخ ہیں کہ انہوں نے پوری کتاب لکھ دی صرف اپنے شیوخ کے تذکرے پر. اس کا نام ہے المجمع المؤسس للمعجم المفہرس، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں اپنے تمام اساتذہ کا انہوں نے ذکر کیا اور ان کی مختصر تعریف اور احوال زندگی بیان کیے. اور سوچیے کتنے اساتذہ ہیں اس میں، 628 اساتذہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے. 628. حیران ہوتا ہے انسان کہ کیسا وہ زمانہ تھا اور کیسے وہ لوگ تھے اس زمانے میں.
اور یہ مت سمجھیے کہ ابن حجر نے ہر ایک کا ذکر کر دیا، مطلب چلتے ہوئے کسی جلسے سے گزر ہوا تو جناب بڑی سر والی آواز آئی تو میں نے کہا وہ بھی میرے شیخ ہیں. نہیں، ایک ایک شخص کا آپ نام پڑھیں گے تو وہ بھاری نام ہے، علم و عمل کے بھاری نام سارے کے سارے. اور ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے المعجم المفہرس کے نام سے، یا ایک اور دونوں عنوان سے چھپی ہوئی ہے، تجرید اسانید الکتب المشہورۃ والاجزاء المنثورہ، یعنی ایسے ہی اس کا عنوان لکھا ہوا ہے کہ المعجم مفہرس او تجرید اسانید الکتب. اس میں اور پہلی کتاب میں کیا فرق ہے دیکھیے، مجمع المؤسس میں خالی اساتذہ کے نام اور ان کے زندگی کے احوال بیان کیے، لیکن جو دوسری کتاب ہے المعجم المفہرس اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی جو مرویات ہیں اس کی سندیں ذکر کری ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے جو حدیث کی کتاب، اجزاء، مسانید، مسلسلات، فوائد وغیرہ وغیرہ کتب ہیں، یہ جن اساتذہ سے پڑھی ان کی ساری سندیں بیان کی ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ یہ کتاب دیکھیں، اس کتاب میں خالی آپ ان کتابوں کے نام پڑھ لیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ اپنے اساتذہ سے پڑھی. تو ہمارے ایک شیخ ہیں کراچی میں، وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ان کا مقام مرتبہ پھر ایسا ہے کہ انسان اگر دیکھنا شروع کرے تو ٹوپی گر جائے اس کی. اتنی ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کے نام ہی شاید ہم نے نہیں سنے ہوئے. اکثر کتابوں کے نام میرا ایک غالب گمان ہے کہ ہم نے سنے ہوئے ہی نہیں. وہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ پر پوری پڑھی ہیں اور ان کی تمام سندیں اس کتاب میں ذکر فرمائیں. اب یہ تھوڑی سی لطیف بات ہے تاکہ آپ اکتا نہ جائیں، تو کلر بھی پل سا آ گیا ہے اور شیخات کا ذکر بھی جو ہے وہ آ گیا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کے زمانے میں علم حدیث اور علم سے جڑی ہوئی خواتین ہی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً دیکھیے 50 کے قریب خواتین سے بھی علم حاصل کیا. 50 کے قریب. ان کے نام بھی ہیں، اور نام دیکھیے خاص طور پہ نام میں نے چنا ہے آپ کے لیے، زینب بنت عبداللہ بن عبد الحلیم ابن تیمیہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں ان کی بھتیجی تھیں. زینب ان کا نام تھا اور ابن تیمیہ کا نام جو ہے وہ احمد ابن عبد الحلیم ہے. تو ان کے بھائی تھے عبداللہ بن عبد الحلیم. تو ان کی جو بیٹی تھی زینب یہ بڑی محدثہ تھیں، جلست للتحدیث واجازت لعدد من العلماء، بڑے بڑے علماء کو انہوں نے اجازہ فی الحدیث عطا کری. ان میں ابن حجر بھی ہیں اور ابن ناصر الدین الدمشقی رحمہ اللہ، یہ بہت مشہور محدث ہیں، توضیح المتشابہ مشہور کتاب ہے ان کی، ان کو بھی انہوں نے اجازت دی. ابن حجر ان کے بارے میں کہتے ہیں اجازت لی مرویتہا غیر مرہ، کئی بار انہوں نے مجھے اپنی کتب حدیث کی جو اجازہ ہے وہ دی. اور ان کا انتقال ہوتا ہے 799 ہجری میں. اور دوسری ایک اور شیخہ میں نے ذکر کیا، ان کا نام ست الکل. کسی کو پتہ ہے مطلب کیا ہے ست الکل کا؟ یہ آپ میں سے کوئی اگر مصریوں کے ساتھ رہا ہو یا مصریوں کے قریب رہا ہو تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کا مطلب. ست الکل کا مطلب جو ہے نا، یہ مصری لہجے کے اندر نا وہ ست کہتے ہیں ستہ، سید کہتے ہیں مسٹر کو، اور سیدہ ہاں مسز کو یا مس کو. تو وہ عربی جو ہے نا مصری لوگ جو ہیں وہ سیدنا کہتے ہیں مرد کو، ہاں آپ ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں یعنی کہ احترام کے لیے. اور ستہ کہتے ہیں خاتون، اگر کوئی فاضلہ خاتون ہو. تو ست الکل کا مطلب کہہ لیجیے جس طرح ہمارے ہوتا ہے نا شیخ الکل، شیخ الکل فی الکل. چلیں الحمدللہ میں یہ لقب ہمارے یہاں شیخ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے بیان ہوتا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لقب شکر ہے اب تک ہمارے جلسوں کی زینت نہیں بن چکا ہے، کچھ اب تک بچا ہوا ہے. تو اس کو زیادہ بات نہیں کرتے، ایسا نہ ہو کہ پھیل جائے یہ لقب. تو یہ بہرحال ست الکل مطلب سب کی استاذہ، سمجھے آپ. تو یہ ستہ یہ مصری لہجے کے الفاظ سے نام ہیں. تو ست الکل بنت الزین احمد بن محمد القسطلانی المکی، یہ بھی ان کا بڑا مقام مرتبہ ہے، ان کی بڑی اسانید ذکر ہیں. اچھا جلدی سے کچھ ایسی لطیف باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں شیخات کے ذکر کی مناسبت سے. بہت بڑی محدثہ گزری ہیں، ان کا لقب تھا، لقب سوچئے ام الکرام کریمہ بنت احمد المروزیہ. یہ جو صحیح بخاری کے جو روات ہیں نا، جس طرح سے ہم تک صحیح بخاری پہنچی ہے، ان کے روات ہیں، مختلف روایات صحیح بخاری کی، ایک لمبا ایک پورا موضوع ہے. اس کی مشہور روایت الکریمہ عن الکشمیہنی، یہ مشہور ترین روایات میں سے ہے صحیح بخاری کی. انہوں نے زمانے دیکھی کتنی عمر تھی ان کی، 363 سے 463، 100 سال کی یہ خاتون تھی. اور انہوں نے زندگی بھر صحیح بخاری کی تدریس کری اور اس کی روایت کری. امام
ابو الہیثم الکشمیہنی رحمہ اللہ سے، اور ان سے بھی روایت لینے والے بہت سارے محدثین تھے. ان میں امام خطیب بغدادی ہیں جنہوں نے پوری کی پوری صحیح بخاری ان پر پڑھی تھی، غالباً 5 دن کے اندر پوری صحیح بخاری پڑھی تھی ان پر. اور آتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ جلست ومن وراء الحجاب، وہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور پردے کے پیچھے یہ بیٹھی ہوئی تھی، اور پوری صحیح بخاری پڑھنے کے لیے امام خطیب بغدادی ان کے گھر آئے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ ماتت بکرن، انہوں نے شادی ہی نہیں کری، شادی ہی نہیں کری. تو یہ بہت بڑی محدثہ، ام الکرام ان کا لقب ذکر ہے. امام ذہبی نے ان کا ذکر کیا سیر اعلام النبلاء میں. آپ ترجمہ پڑھیں، بڑی زبردست باتیں ان کی مقام مرتبے کے حوالے سے ذکر کری ہیں. امام ذہبی کے بارے میں یہ لطائف تو لطائف ہی ہے نا، سمجھتے ہیں لطائف کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ یہ کہ آپ کو ذرا نشید رکھنے کے لیے اور تھوڑا سا دباؤ کم کرنے کے لیے محفل کا. امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑی وقت کی عالمہ سے ملاقات نہ کر سکے، اور اس کے لیے بڑا حسرت رکھتے تھے کہ کاش ان سے میری ملاقات ہو جاتی. اور وہ تھی ام محمد سیدہ بنت موسیٰ بن عثمان المارانیہ المصریہ. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کا ترجمہ لکھا، اور یہ میں نے بالمعنی ذکر کیا ہے، یہ بالکل الفاظ اس طرح سے نہیں ہیں، تھوڑا لمبا تھا. کہتے ہیں وقد رحلت الى لقیاها على مصر، میں فلسطین میں تھا اور میں فلسطین سے مصر کا سفر کیا صرف ان سے ملاقات کرنے کے لیے. وعلمی انہا باقیہ، کہ شاید ملاقات ہو جائے گی. جب میں وہاں پہنچا، مصر گیا، تو معلوم ہوا کہ 10 دن ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو حسرت کیا کرتے تھے کہ ان کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا، جو ہمارے شیخ ہیں ممدوح شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کے گھر میں بھی بہت سی طالبات تھیں. ان کی وائف بھی، زوجہ بھی جو ہے وہ عالمہ تھی اور محدثہ تھی. ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ محدثہ تھی. اور بہت سے ان کے ترجمے کے اندر زندگی کے احوال میں ذکر ہے کہ ان کے گھر میں بھی ان کی جو سوچ و فکر تھی، حدیث کا شوق تھا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اثرات باقی رکھے. اور آخری بات بڑی آپ لوگ کے لیے، جسے کہتے ہیں نا ایک معنی خیز بھی ہے اور سوچنے والی ہے، حیرانی والی ہے. امام سخاوی جو کہ ابن حجر کے خاص شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے الضوء اللامع لأہل القرن التاسع، 9ویں صدی کے بارے میں، جو 9ویں صدی کے اندر اعلام گزرے ہیں، 800 سے 900 ہجری کے درمیان جو علماء گزرے ہیں ان کا. تو اس کتاب کے اندر امام سخاوی رحمہ اللہ نے 1070 خواتین کا ذکر کیا جو محدثات اور فقیہات کے ساتھ شہرت رکھتی تھیں، صرف 9ویں صدی کے اندر. سوچیے آپ، مرد کتنے ہوں گے؟ یہ صرف خواتین ہیں جن کی تعداد 1070 تک پہنچتی ہے. امام سخاوی رحمہ اللہ نے کا ذکر کیا کہ یہ ہماری صدی کے اندر اکثرہن محدثات اور فقیہات. یہ نہیں کہ خالی بس علم کی درس میں آ گئیں، جمعہ خطبہ سننے کے لیے کبھی کبھار آ گئیں، ایک قرآن کی کورس کر لیا. آج کے زمانے میں ہمارے یہاں تو جو بھی خاتون اگر کوئی قرآن کا 1-2 سال کورس کر لیں، ہم بولتے ہیں الحمدللہ دین کا بہت اچھا علم ہے، بہت پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور درس سے قرآن دیتی ہیں، عورتیں سب جھوم جاتی ہیں. ہاں، تو سوچیں ذرا سبحان اللہ اس زمانے کے کیا معیار ہوتے تھے اور کیا پیمانے ہوتے ہوں گے. اچھا، یہ ایک ویسے کتاب بھی ہے، شیخ مشہور حسن سلمان حفظہ اللہ نے بڑی لطیف کتاب لکھی ہے. دیکھیے، عنایت النساء بالحدیث النبوی، تقریباً 150 صفحات کی مشتمل کتاب ہے. PDF بھی موجود ہے، نیٹ پر مل جائے گی آپ کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھر میں خواتین کو بھی یہ باتیں بتائیں اور بتائیں کہ کیا ہمارا مقام مرتبہ رہا ہے. علم حدیث کے اندر خالی کتنی خواتین جو ہیں وہ گزری ہیں. تو یہ انہوں نے 13ویں صدی تک، 14ویں صدی شامل نہیں کیا، شروع سے لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یقیناً ان کی سب کی جو ہے وہ سرخیل ہوں گی. تو اس وقت سے لے کر صحابیات سے لے کر 13ویں صدی تک شیخ مشہور حسن نے جو ہے وہ جمع کیا ان کے احوال زندگی، خاص حدیث نبوی کے حوالے سے اہتمام کرنے والی خواتین. چلیے جی، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ پکی بات، جو آخر میں بیٹھے ہیں تھک تو نہیں گئے؟ چلیں جزاک اللہ. اچھا چلیے جی، اب تو شیوخ کے بعد آتے ہیں ہم ابن حجر کے کچھ تلامذہ کے اوپر. بس 5-7 منٹ میں انشاءاللہ ترجمہ پورا کر لیتے ہیں. بھائی اب ابن حجر کیا ان کا مقام مرتبہ ہے؟ تو ان کے 600 سے زائد طلباء جو ہیں ان کے نام باقاعدہ جمع کیے ہیں کتابوں میں. امام سخاوی کی جو کتاب ہے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، پوری ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی اور ان کی قراءات اور ان کے اساتذہ مشائخ کتب پہ مشتمل کتاب ہے. اور اس کتاب کے اندر سے کئی کتابیں نکل سکتی ہیں، اتنی بڑی کتاب ہے اور 3 جلدوں میں ہے. کیا نام ہے؟ الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر. یہ شمس الدین سخاوی جو ابن حجر رحمہ اللہ کے خاص شاگرد تھے، انہوں نے لکھی کتاب. کہتے ہیں
کہ بھئی بہت سے شیوخ کا ذکر، بہت سے تلامذہ کا ذکر کیا، پھر کہتے ہیں خلاصہ بھائی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے زمانے میں کسی بھی شخص کی طرف اتنی رحلت ہوئی ہوگی دنیا بھر سے جتنی امام ابن حجر رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے، لعلو رتبتہ المنیفہ، ان کا اونچا علم مقام کی وجہ سے، وکم ممن نأت عنہ دیارہ وطالت فی لقیہ اسفارہ ممن ربما یکون اقدم منہ میلادا، بعض ان سے عمر میں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تاکہ ان سے درایت بھی لیں اور اسناد بھی لیں، فقاہت بھی لیں اور نسبت بھی جو ہے وہ سند لیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا لَعَمْرِي كَافٍ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى فَخْرِهِ وَسُمُوِّ مَحَلِّهِ وَقَدْرِهِ۔ اب ان کے مشہور، جلدی سے میں نام لے لیتا ہوں، ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنا بہت لمبا ہو جاتا ہے بات، اس لیے میں خالی نام پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اکثر ان میں سے بھی نام انشاءاللہ آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے۔ شمس الدین السخاوی ہیں، برہان الدین البقاعی ہیں، ان کی کتاب بھی ہے النکت الوفیہ بما فی شرح الالفیہ، اور اس کتاب کی ایک میں خاصیت بتا دوں آپ کو کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے دروس جس میں وہ اپنے استاد کی کتاب الفیۃ العراقی کی شرح کرتے تھے، وہ فوائد جو ہیں وہ اپنے استاد کے زبان سے سن کے انہوں نے لکھے ہیں۔ تو اس کتاب میں النکت الوفیہ بما فی شرح الالفیہ کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ کی بعض نادر آراء کو ملیں گی، کیونکہ وہ کسی کتاب میں انہوں نے تحریر نہیں کری بلکہ وہ دروس میں بیان کرتے تھے اور امام بقاعی وہ باتیں لکھتے تھے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے دروس کیسے گاڑے اور کیسے علم والے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ خالی کتابیں ان کی علمی والے ہوتی تھیں، بلکہ دروس میں بھی جو ہے وہ صرف اور صرف محدثین کا منہج نظر آتا ہے۔ اسی طرح الحافظ زکریا الانصاری ہیں، یہ بہت مشہور محدث ہیں، ان کی صحیح بخاری کی بہت بڑی شرح ہے، الملقب بشیخ الاسلام، اور برہان الدین ابن خضر، ان کی ابن حجر رحمہ اللہ بہت تعریف فرمایا کرتے، اور انہوں نے فتح الباری کا پورا نسخہ لکھا تھا اپنے استاد کا، اور ہدی الساری کا بھی اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا، پورا نسخہ جو ہے وہ لکھا تھا انہوں نے، برہان الدین ابراہیم ابن خضر۔ یعنی کہتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے تلامذہ میں سے شاید کسی کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی ابن خضر رحمہ اللہ کی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ہیں وہ ابن خیدر ہیں، اور مشہور ہیں المعروف ابن قمر، یہ ابن قمر اور ابن حسان ان کے پورے نسخے ہیں فتح الباری کے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے، اور تہذیب التہذیب کے جو ان دونوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے، ابن قمر بھی اور ابن حسان بھی، اور القاسم بن قطبغہ، یہ مشہور نام ہے، آپ لوگ کے علم میں ہوگا، یہ بہرحال ان کے مشہور شاگرد ہیں۔ اب جلدی سے آتے ہیں کہ ان کی علمیت کی خاصیت بات کیا تھی، کچھ خاص پہلو ہیں کہ زندگی میں۔ ایک تو یہ بتایا میں نے آپ کو کہ آدھا سے 12 دن میں یاد کر لیا کرتے، سورہ مریم ایک دن میں یاد کری، جو کہ آدھے سے 12 سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت تیز پڑھتے، قراءہ سریعہ اور قراءہ حسنہ۔ صحیح بخاری جو ہے وہ انہوں نے 10 مجلسوں کے اندر پڑھ لی، 10 مجلسوں کے اندر، جو ظہر سے لے کے عصر تک تھی۔ کیسے پڑھی؟ تیز قراءت سے ہو سکتی، 10 دن ظہر سے عصر 3 گھنٹے لگا لیں آپ، احناف کا ٹائم لے لیں 4 گھنٹے لگا لیں آپ، 4.5 گھنٹے لگا لیں آپ مثال کے طور پہ، تو یہ جناب 10 دن کے اندر کس تیز قراءت پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے صحیح مسلم جو ہے وہ 5 سٹنگز میں، 5 مجلسوں کے اندر 2 دن اور 2.5 دن میں ختم کری۔ سنن نسائی الکبریٰ 10 مجلسوں میں ختم کری، ہر مجلس تقریباً 4 گھنٹے کی تھی۔ اور کہتے ہیں سب سے تیز ترین قراءت جو ان کی ملتی ہے ترجمے کے اندر، کہ جب وہ شام گئے تو معجم الطبرانی الصغیر انہوں نے ایک ہی مجلس سے پڑھی ظہر سے عصر کے درمیان، اس میں 1500 حدیثیں موجود ہیں۔ گویا بلوغ المرام جو ہے وہ اول تا آخر، بلوغ المرام تو ہم جانتے ہیں سند کے بغیر ہے، لیکن طبرانی صغیر میں سند بھی موجود ہے، اور تھوڑا سے متاخر امام میں تو 4 5 6 راوی ملیں گے آپ کو سند کے اندر، وہ انہوں نے پوری پڑھی 1500 حدیثوں کے ساتھ ظہر اور عصر کے درمیان۔ سوچیں آپ کیسا دل تھا ان کا، کیسا شوق تھا۔ اچھا، ایک ہمارے استاد بڑی اچھی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کبھی کبھار جو ہے نا سوچتے تھے اور پڑھتے تھے کہ کیسے ملتا ہے سلف صالحین کے بارے میں کہ یہ لوگ رات میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، پوری رات تلاوت کر رہے ہیں، پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں، یقین سا نہیں آتا تھا۔ تو ہمارے شیخ کہہ رہے تھے لیکن جب اس زمانے میں نظر آیا ٹیکنالوجی کی جو برکات پہلے ذکر کری تھی، اب اس کی جو آفات ہیں، تو آپ اور میں بے شمار لوگوں کو جانتے ہوں گے جو پوری رات کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر زندہ باد مردہ باد کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں پوری رات کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے مشاہدے میں ہے۔ اور اس سے معلوم ہوگا آپ کو کہ اگر انسان اپنی صلاحیتیں صحیح ڈائریکشن میں لگانا چاہے اور اسے اللہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو وہ بہت بڑے کارنامے بھی انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ جب 6 گھنٹے 8 گھنٹے کیسے اس کے اندر دل انسان کا لگا رہتا ہے،
دل لگ گیا تو وہ اس کا ٹائم معلوم ہی نہیں ہوا. تو باقاعدہ اس طرح بہت سارے محدثین کے بارے میں آتا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکتبہ ظاہریہ جو دمشق کے اندر ہے، آج اسے مکتبۃ الاسد کہتے ہیں، جو وہاں کا بدماش قرآن ہے اس نے اپنے نام پہ رکھا، اپنے والد کے نام پہ رکھا ہوا ہے اس کا نام. تو وہ کچھ کتابیں تلاش کرنے کے لیے مکتبے کی جو سیڑھی ہوتی ہے اس پہ چڑھتے اور کہتے ہیں گھنٹوں اس کے اوپر چڑھ کے ہی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے. انہیں خیال نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، سیڑھی پہ کھڑا ہوں گھنٹوں. اور کہہ رہے ہیں مکتبے والے نے دیکھا کہ میری کتابوں کا اتنا شوق ہے، اس نے تنگ آ کے مجھے مکتبے کی چابی دے دی، بولا بھائی تم پڑھو پوری رات، میں جا رہا ہوں گھر، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی. شوق کی بات ہے. تو سبحان اللہ، ان ائمہ کرام کی یہ جو زندگی کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں وہ واقعی بڑی عجیب سی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. اچھا، لکھنے میں بڑے تیز ہوتے تھے، لکھنے میں بڑے تیز تھے. کہتے ہیں ابن سخاوی رحمہ اللہ کہ امام ابن حجر نے فرمایا کہ میں تہذیب المزی کی تلخیص جو کرتا تھا وہ یہ کتاب ہے بھائی، جس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تلخیصی تہذیب المزی، تہذیب الکمال مزی کتاب ہے، اس کی تلخیص ایک طرح سے ابن حجر نے کری ہے تہذیب التہذیب میں. تو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ زوال کے وقت تک، یعنی دن کے وقت میں صبح اٹھنے کے بعد، روشنی کے بعد ایک پوری کاپی لکھ لیا کرتا، ایک دفتر لکھ لیا کرتا. اب آپ سوچیں گے دفتر بھی بہرحال اس زمانے میں ایک چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اس کی بالکل تحدیداً مقدار کہنا مشکل ہے، لیکن اپنی تیزی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں ایک کاپی لکھ لیا کرتا تھا زوال تک، ایک دن کے اندر ہی. اور امام سخاوی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں، وہ آگے بھی آئے گا، وَهُوَ كَسَلَاسِلِ الذَّهَبِ، سونے کی طرح کا نسخہ ہے، غایۃ فی النسبۃ، اس میں حروف کی ادائیگی یا حروف کا جو لکھنے کا انداز ہے بہترین ہے. غایۃ فی النسبۃ مطلب یہ ہے کہ جو کتابت کے اصول و ضابطے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے نے لکھا. یکون بخط غیرہ نحو کراسین فاکثر، لیکن بہت چھوٹا خط لکھا، بہت پیپر کا کم سے کم استعمال کیا. کوئی اور اتنی بات اگر لکھتا تو وہ 2 کاپی میں لکھتا جو انہوں نے ایک کاپی میں لکھ دی. انشاءاللہ اس کے کچھ نظارے آپ کو دکھائیں گے. اور ان کی تیزی کی دعوت میں آتا ہے کہ کتاب ہے التقیید، ابن نقطہ رحمہ اللہ کے بھی کہتے ہیں کہ 5 دن میں انہوں نے پوری لکھ دی. اور ایک کتاب تھی، اس میں بہت نقص تھا. یہ سنیے بڑی لطیف بات ہے. ایک کتاب تھی، اس کے اندر بہت سارا نقص تھا. خرم کہتے ہیں کہ کہیں کوئی پیج پھٹا ہوا ہے، کہیں کچھ پانی گرا ہوا ہے، کہیں کچھ فلاں ہوا ہے. ایک کاپی تھی پوری، وہ انہوں نے پوری کی پوری لکھنی. وطالب الکتاب واقف عند بابہ، اس کی وہ کتاب تھی، وہ گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، گویا وہ آیا ہوگا ملنے کے لیے. بولا بھائی کیا ہے تمہارے پاس؟ بولا جی یہ تو میں کتاب لے کر آیا ہوں. بولے دکھاؤ. تو اتنی زخمی کتاب تھی لیکن نادر کتاب ہوگی. انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا ٹھہرو ذرا. کرنے گئے اور لکھنا شروع کر دیا. پوری کتاب لکھ دی انہوں نے تیزی کے ساتھ، اور جو کتاب کا مالک تھا وہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا. سوچیں آپ، یہ اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ علم کا شوق اور رغبت اور محبت ہی سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ ویسے ایک قول میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں. امام ابو اسماعیل الحروی الانصاری مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں المحدث یجب ان یکون سریع الکتابۃ سریع القراءۃ سریع المشی. ہاں بھائی، جو حدیث کے محبین ہیں وہ نوٹ کر لیں، تیز لکھنا بھی ضروری ہے، تیز پڑھنا بھی ضروری ہے، اور تیز چلنا بھی ضروری ہے. اور بعض نے اس میں اضافہ کر کے لکھ دیا سریع العقلی، کھانا بھی جو ہے وہ جلدی کھا لیں. یہ ہماری تو مشکل ہے. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں جلدی سے مؤلفات کی طرف ابن حجر کی. اچھا جی، مؤلفات تو بہت ساری ہیں. دیکھیے 205 خالی امام سخاوی رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابن حجر کی کتابیں ذکر کری. 205 مختلف علوم کے اندر، الجواہر والدرر کے اندر 659 سے دوسری جلد میں 686 تک صرف ان کی مؤلفات کا ذکر ہے. بعض معاصر مؤلفین نے جو ہے وہ 280 کے قریب ان کی مؤلفات ذکر کری. اب آپ دیکھیے عجیب بات، وہ مؤلفات کے نام میں آپ کو پیش نہیں کر رہا، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کا تواضع دیکھیے کہ آخر میں کہا کرتے لست راضیا عن شیء من تصانیفی، میں اپنی تمام مؤلفات سے راضی نہیں ہوں. لأنی عملتها فی ابتداء الامر، کیونکہ میں نے وہ شروع عمر میں لکھی تھی. ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي، پھر مجھے موقع نہیں ملا کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے ان کتابوں کا دوبارہ سے جائزہ لے سکے اور اس کی مزید تحریر و تنقیح جو ہے کر سکے، سوائے کچھ کتابوں کے. پھر انہوں نے اس موقع پر اپنی 5 کتابیں ذکر کریں. وہ کون سی ہیں؟ سوا شرح البخاری جو فتح الباری ہے، وہ مقدمتی جو کہ ہدی الساری ہے، والمشتبہ یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی امام ذہبی کی کتاب کا اس پہ اختصار انہوں نے کیا ہے، یعنی مشتبہ فی الاسماء کے اوپر. اور پھر تہذیب جو کہ تہذیب التہذیب ہے، اور لسان المیزان جو کہ میزان الاعتدال پر ان کا کام ہے. تو
تو یہ پانچوں کی پانچوں آپ نوٹ کریے، یہ حدیث سے متعلقہ کتابیں ہیں. لیکن میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کیا واقعی وہ اپنی 205 یا 280 مؤلفات سے راضی نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کہنے والے جو ہیں وہ ابن حجر ہیں، یعنی کہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتابیں بیکار ہیں نعوذ باللہ، یہ کسی کام کی نہیں ہیں، یا ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے. ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ان کا ایک پیمانہ تھا، جو ان کا ایک معیار تھا، جو ان کی ایک کوالٹی ہونی چاہیے تھی، جتنا ان کی شخصیت اور جتنا ان کا علم مقام مرتبہ ہے، شاید وہ ان کتابوں کو اتنی جگہ پر نہیں رکھتے. اتنی بات ہے بس. یہ نہیں مطلب کہ وہ کتاب، ورنہ ان کی جو باقی کتابیں میں آپ کو سمجھ نام کا ذکر کروں گا آگے آئیں گے، وہ ائمہ کرام کے یہاں معتبر ترین کتب میں شامل ہیں، جو کہ بعد میں آنے والے ائمہ نے دیکھا. پھر ایک اور کتاب کا ذکر کرتے ہیں یہاں پہ، 3 کتابیں اور. وقال السخاوی کہتے ہیں کہ بلکہ میں نے ایک مقام پہ ان کو اپنی کچھ کتابوں کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے کون سی ہے؟ شرح البخاری، وہی فتح باری، اور التغلیق. کسی پتہ ہے کون سی کتاب ہے التغلیق؟ جی یہاں سے پھر کسی کی آواز آئی ہے آپ کی. جی تغلیق التعلیق، یعنی جو صحیح بخاری میں جتنی بھی معلقات روایتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں 1400 کے قریب پہنچتی ہیں، ان سب کی اسانید ذکر کری ہیں. تو گویا ان کو بند کر دیا، وہ لٹکی ہوئی تھی ان کو بند کر دیا. یہ نام کس کا بنے گا؟ جب سوال کریں تو ہاتھ کھڑا کریں. ہاں یہ بہتر ہے کہ تاکہ ماشاءاللہ انعام والوں کو بھی سامنے آ جائیں، تو جب سوال ہو تو آپ ہاتھ اٹھائیں، تو پھر میں انشاءاللہ کوشش کر کے ذرا سوال کا جواب پوچھ لوں گا آپ میں سے کسی سے. اچھا تیسری کتاب والنخبہ، جو کہ نخبۃ الفکر ہے. پھر کیا کہتے ہیں دیکھیے اپنے بارے میں، وَأَمَّا سَائِرُ الْمَجْمُوعَاتِ فَهِيَ كَثِيرَةُ الْعَدَدِ. اس کے علاوہ جو میری تحریریں ہیں تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں. وَاهِيَةُ الْعُدَدِ، لیکن معیار میں اور عدہ کہتے ہیں تیاری میں وہ تھوڑی کمزور ہیں. یہ ان کا تواضع ہے اور عاجزی ہے. ضعیفۃ القوى ظامئۃ الروا، یا ظامئۃ الروا، ہاں کہ قوت میں بھی کمزور ہیں اور پیاسے کی پیاس نہیں بجانے والی. یہ ان کا عاجزی ہے اپنے مؤلفات کے بارے میں کہنا. تو آپ نوٹ کریے اس کے اندر 5 اور اس میں تغلیق التعلیق اور نخبۃ الفکر، یعنی یہ 7 کتابیں ایسی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کی جن کا انہوں نے خاص طور پر اہتمام کیا اور ان کو تحریر بھی کرتے گئے اور آگے جا کے ان سے راضی بھی رہے. پھر امام سخاوی کہتے ہیں کہ ان کی تالیفات کا آغاز ہوا تھا 796 ہجری میں. کتنی عمر تھی ان کی جناب؟ 23 سال میں انہوں نے اپنی کتابیں لکھنا شروع کری تھیں. کچھ پوری ہو گئیں، کچھ رہ گئیں وغیرہ وغیرہ. آخر میں بس ہم 2 پوائنٹس اور رہ گئے ہیں ترجمے کے حوالے سے. شیخ ٹائم ہے؟ جی ہے شیخ. تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو گئے ہوں گے. اچھا یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں. اچھا باتیں بہت لکھی ہوئی ہیں، زیادہ تر آپ میری باتیں فوکس کر لیں، لیکن کچھ طلبہ اگر کچھ باتیں نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ لکھتے رہیں. یہ ہے ابن حجر کا عقیدہ. شاید آپ میں سے بہت سے اگر میں سوال کروں کہ ابن حجر کا عقیدہ کیا تھا تو کیا جواب آپ کے ذہن میں آئے گا؟ سلفی تھے، اثری تھے، نعوذ باللہ جو بدعتیوں کے مختلف عقیدے ہیں اس کے تھے؟ کیا آپ کے ذہن میں ہے بات؟ جی کون بتائے گا؟ ابن حجر کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ جی. صفات میں تعویل کرتے تھے، یعنی کہ اشعری تھے. اور کوئی رائے؟ کچھ مسائل میں متکلمین سے متاثر تھے. تو عقیدہ کیا ہوا ان کا؟ عموم حدیث کا عقیدہ. اچھا اور کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو؟ ہاں وہ تو فقہی طور پہ، فقہی مذہب کے طور پہ تو شافعی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور طلبہ کی محفل بیٹھی ہوئی ہے تو آپ تمام متقدمین علماء کی زندگی جب پڑھیں گے تو آپ کو فقہی انتصاب جو ہے وہ بکثرت نظر آئے گا. لیکن ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جتنا وقت بڑھتا گیا یہ جمود میں منتقل ہوتا گیا. جبکہ یہ جو ائمہ کرام تھے یہ نسبت التعلم ہوتی تھی کہ انہوں نے اس فقہ کو پڑھا ہوتا تھا، اس معاشرے میں، اس علاقے میں، اس سرزمین میں، ہر جگہ اس فقہ کا ہی ایک رواج ہوتا تھا. تو وہ اس فقہ کی طرف نسبت کرتے تھے تعلم کے طور پہ، نہ کہ یہ جمود کے طور پہ اور اس سے نکلنا نہیں ہے جو آج ہمارے متاخرین میں نظر آتا ہے. اس لیے کہیں کہیں ہمارے حضرات جو ہیں وہ ان نسبتوں سے کہیں کہیں ذرا اتنے مانوس نہیں لگتے کہ یار یہ تو گویا اپنے آپ کو محسوس کر دینے والی بات ہے. نہیں، یہ ائمہ کرام اس طرح کے نہیں تھے. ہاں یہ بعد میں آنے والے جوانوں کے اندر، خاص کر متاخر دور کے اندر یہ جمود بڑھتا چلا گیا اور حدیث کے بارے میں ایک جو اس سے بے رغبتی ہے نعوذ باللہ وہ کہ نظر آتی ہے بعض مذاہب فقہیہ کے ماننے والوں میں. یہ ہمارے جو ائمہ کرام جن کو اللہ نے رتبہ اونچا مقام عطا فرمایا، ان کی نسبت کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بس آنکھیں بند کر کے فقہ شافعی کو دیکھتے ہیں. خیر چلا نے بتایا کہ وہ مذہباً تو شافعی تھے لیکن بات کر رہے ہیں عقیدتاً کیا تھے. چلیں آپ میں سے کچھ جو باتیں کر جی آپ کوئی بات اعتزال کی طرح منسوب ہے یا شیخ؟ چلیں
اچھا امام ابن حجر کہتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں فالسعید من تمسک بما کان علیہ السلف واجتنب ما احدثه الخلف وان لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجه ويجعل الاول المقصود بالاصاله والله الموفق. تو یہ سلف کے منہج کی تعریف کر رہے ہیں، لمبا قول ہے، آگے یہ بات سی باتیں اس میں آ رہی ہیں. اچھا جی، تو اب خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ آگے دیکھیے. اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح آپ میں سے 2-3 بھائیوں نے ذکر کیا اور آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے سلف کے منہج سے بعض مسائل میں اس سے اختلاف کیا ہے اور ان کے عقیدے کے اندر سلف کی موافقت نہیں پائی جاتی، خاص طور پہ اسماء و صفات کے ابواب میں. لیکن یاد رکھیے گا ایک بہت اہم بات، کچھ علماء گزرے ہیں ہمارے جو باقاعدہ کچھ فرق کلامیہ کی طرف ان کی نسبت کی جاتی تھی اور وہ اپنی نسبت کرتے بھی تھے. سن رہے میری بات؟ توجہ کیجیے. جیسے کہ امام الرازی ہیں، ہاں، امام الجوینی ہیں، امام الباقلانی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ مشہور اشاعرہ متکلمین میں سے ہیں جنہوں نے علم الکلام کو بہت زیادہ اہمیت دی اور اسی کی وجہ سے ان کے آراء کے اندر بھرپور طریقے سے اشعریت پائی جاتی ہے، بلکہ یہ اشعریت کے امام سمجھے جاتے ہیں. بہت سارے نام ہیں، ابن فورق وغیرہ وغیرہ. اچھا، دوسرے کچھ ائمہ کرام ایسے ہیں جن کے اصول جو تھے وہ حدیثی تھے، اصول جو تھے وہ محدثین کے تھے، منہج جو تھا وہ حدیث کا منہج ان کی زندگی میں غالب تھا اور علم و کلام سے ان کی خاص معرفت بھی نہیں تھی، نہ ہی اس سے واقفیت تھی، نہ ہی اس پہ رغبت تھی. لیکن ان کے کچھ آراء کے اندر مذہب الاشاعرہ کی نصرت پائی جاتی ہے. تو علماء نے لکھا یہ بات کہ یہ بتأثرہم ببیئتہم، کہ اپنے ماحول اور اپنی سراؤنڈنگ جو اپنے آس پاس تھا اس کے اثرات کی وجہ سے ان کے اندر یہ بعض عقائد پائے جاتے ہیں. تو اس لیے دقیق بات جو ہوگی ابن حجر کے بارے میں وہ یہ ہرگز نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ ابن حجر اشعری تھے. یہ کہنا جو ہے وہ ابن حجر رحمہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ اشاعرہ کا اصول ہیں، ان کے باقاعدہ نظریات ہیں، ان کے باقاعدہ ائمہ کرام ہیں، وہ علم کلام کے پر اساس بنیاد قائم ہے. ابن حجر نے نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر کے اندر خبر واحد کے بارے میں کیا لکھا کہ اگر اس کے قرائن محتفہ ہو جائیں تو تفید الیقین، وہ قطعی درجے تک پہنچتی ہے. اشاعرہ متکلمین کے یہاں خبر واحد جو ہے وہ یفید الظن، بس اتنا بڑا اصولی مسئلہ ہے. ابن حجر اشاعرہ سے متفق نہیں ہے اس مسئلے کے اندر. اور آپ دیکھیے اس میں نے آپ کو لکھا ہوا ہے، ہاں کہیں ان سے تفویض بھی ہوئی ہے، کہیں تعویل بھی ہوئی ہے. ایک لطیف رسالہ ہے، اسماعیل الانصاری رحمہ اللہ بڑے عالم گزرے ہیں جزیرہ عرب میں، ان کی کتاب ہے دوٹھی. کتاب کا نام کیا ہے؟ دیکھیے بڑا دلچسپ نام ہے، عقیدۃ السلف الصالح فی الاسماء والصفات من کتاب فتح الباری. تو کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت سی صفات کے اندر سلف کا عقیدہ بیان کیا. باقاعدہ صفت الکلام کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ ذکر کیا کہ اللہ یتکلم کما یلیق بجلالہ، اور کلام کا مسئلہ اشاعرہ کے یہاں سب سے بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس میں وہ بحث کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کے اندر منحرف جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. بہرحال تو آخری بات دیکھیے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، سب سے آخری پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر وہ کیا ہے کہ ابن حجر نے اتنی ساری کتابیں لکھی، کہیں بھی اپنے آپ کو اشعری نہیں کہا. دیکھیں آپ کتنی بتا بیان کریں گے ہم سلف کے عقیدے کے ہیں، ہم سلف کے منہج کے ہیں، ہمارا انتساب سلف کے منہج کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے نا، فخر کرتے ہیں آپ. تو ابن حجر کہیں تو زندگی میں کہہ دیتے ہیں کہ میں اشعری ہوں، میرا انتساب اس طرف ہے، کبھی نہیں کیا. بلکہ صحیح بخاری کی شرح فتح باری کے اندر انہوں نے یہ جو اشاعرہ کا مشہور جملہ ہے کہ اول واجب علی المکلف هو النظر، سب سے پہلا کام مکلف کے اوپر کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے، تأمل کرے، تدبر کرے کائنات پر اور وغیرہ وغیرہ پر. یہ متکلمین کی رائے ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اول واجب مکلف یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کا اقرار کرے. ابن حجر نے باقاعدہ یہ ذکر کیا اور کہا کہ یہ معتزلہ کے اقوال میں سے ہے جو ہمارے مذہب اشعری میں رہ گئے. یہ لمبی بحث ہے کہ ابو حسن اشعری کے بھی 3 مراحل تھے، تو وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پہلے مرحلے کے اقوال میں سے تھا جو بعد میں والوں نے بھی قبول کر لیا. بتانے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ اس بات کا، اس بحث کا، کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اشاعرہ کی موافقت کری ہے بہت سے مسائل کے اندر اسماء و صفات کے باب میں، اور وہ ان مسائل کے اندر محقق درجے کے عالم نہیں تھے. اسماء و صفات کے مسائل ہیں بلکہ ناقل تھے. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ فتح باری کے اندر جہاں تفویض اور جہاں تعویل ملتی ہے وہ امام نووی اور امام قاضی عیاض اور امام مازری وغیرہ وغیرہ شارحین گزرے ہیں بخاری مسلم کے، ان سے ہی منقول ہے. اپنی طرف سے نئی نئی بات اور باقاعدہ تعویل کی حجتیں اور دلائل اور اس کے بارے میں رد اور جسے کہتے ہیں بحث مباحثہ وہ نہیں کیا انہوں نے. بلکہ بتاؤں مزے کی بات کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بہت سے مسائل میں استفادہ کیا ہے فتح الباری کے اندر،
اور ایک جگہ ذکر کیا باقاعدہ العلامہ ابن تیمیہ، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام اس زمانے لینا بہت مشکل کام تھا. ابن ابی العز حنفی جو ہیں وہ بہت بعد میں آئے ہیں، ان کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے 150 سال بعد آئے ہیں، اور اپنی کسی کتاب کے اندر ان کا نام بھی دے سکے. جبکہ شرح کی تحاویہ جو ہمارے پڑھائی جاتی ہے وہ اکثر و بیشتر ابن تیمیہ اور ابن قیم کے اقوال سے ہی ماخوذ ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ ان کا عذر یہ تھا کہ آس پاس تصوف کا بدعتیوں کا اتنا غلبہ تھا کہ اگر ان کا نام لیتے تھے کتاب کے اندر تو بس جھگڑا ہو جاتا. وہ نکھانی بہترین باتیں کر دی، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. انہوں نے کتاب پڑھی بھی تھی اور رواج بھی مل گیا ماشاءاللہ، آج تک معتبر ترین شرح ہے عقیدہ تحاویہ. بتانا میں چاہ رہا تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے خوب استفادہ کیا ہے ابن حجر نے، اور ان کو علامہ بھی کہا. یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ وہ ان سے نعوذ باللہ نفرت والی معاملات میں نہیں تھے. ہاں ایک جگہ اپنی ایک دو کتاب کے اندر ان کی طرف کچھ اس طرح اشارے بھی کیے ہیں کہ یہ ان کے غلط آراء ہیں جو کہ ابن تیمیہ کے صحیح آراء تھی. تو خلاصہ یاد رکھیے گا کہ کانا متاثرا بالاشاعرہ، یہ ہے زیادہ اعدل اور اقرب الی الصواب بات، واللہ اعلم. آخری چیز جو ہے وہ یقیناً ان کی وفات ہے. بہت بڑے عالم، محدث، عظیم امت کے عالم، ان کا جب انتقال ہوا 852 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، 852 ہجری میں. کتنی عمر بن گئی ان کی؟ 79. ماشاءاللہ کوئی بچے بڑے یا کچھ بچے تو نہیں، ماشاءاللہ جوان میتھس کے ماہر ہیں، جلدی جلدی جواب آ جاتا ہے، اچھی بات ہے. تو بیمار ہوئے اور ان کے معدے میں سخت تکلیف ہوئی جس سے ان کا مرض بڑھتا چلا گیا. اور یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے زمانے میں مصر کے قاضی تھے. تو قاضی قضات مصر ویسے لقب نہیں بلکہ قاضی تھے، اور بہت ان کا مقام مرتبہ تھا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو پوری دکانیں اور پورے بازار بند ہو گئے قاہرہ کے، اور ان کے جنازے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے شریک ہوئے. اور کہتے ہیں کہ ان کے جنازے کے اندر 50,000 لوگوں نے شرکت کری، اور بڑے بڑے امراء اور بادشاہ لوگ جو ہے وہ ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے. یہ ویسے میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے، معلومات کے لیے ایک تصویر لگائی ہے. یہ قاہرہ کے اندر ایک جگہ ان کی قبر ہے. بہرحال تعمیرات قبر پہ تو غیر شرعی کام ہے، لیکن بتانے کے لیے کہ یہ آج بھی اس طرح موجود ہے. ایک صاحب کا میں نے کلپ دیکھا، وہ بہت غم منا رہے تھے، بہت پریشان تھے کہ کیا ہو گیا، اتنے بڑے عظیم امام کی قبر جو ہے وہ سادی سی ہے، کوئی اس کے اوپر گنبد نہیں، کوئی فلاں نہیں، کیا ہو گیا. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے یہ کلپ زیادہ عام نہ ہو جائے اور لوگوں کو اس کا ایڈریس نہ مل جائے اور گوگل لوکیشن نہ مل جائے، کیونکہ یہ چیزیں اگر ہو گئی تو پھر لوگ بولیں گے چلو جی ایک اور کاروبار کی جگہ مل گئی. اور یاد رکھیے مصر کے اندر بھی ملتے جلتے ہمارے جیسے حالات ہیں. ہمارے ایک شیخ نے بتایا، شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ مدینہ منورہ میں، انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ 10,000 سے زائد قبروں پر تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں، اور مزار والا کلچر جو ہے جس طرح ہمارا ہے وہاں بھی بہت سارا موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں کے مسائل ہیں. بہرحال یہ ایک عام سی روڈ وہاں پہ گزرتی ہے، قرافہ کے قریب کا نام ہے، قرافہ شاید قبرستان کو کہتے ہیں. اس جگہ پہ یہ ان کی قبر بھی آج موجود ہے. شیخ کچھ ٹائم ہے؟ جی ہے شیخ. کتنی دیر ہے؟ تو کچھ شروع کریں آگے، یا ہم لوگ جہود پوری کر لیتے ہیں پھر کتاب نماز کے بعد جو ہے کتابوں پہ آ جائیں گے. چلیں جلدی، خاص طور پہ جو کہ ہمارا ظاہر ٹاپک ہے آج کا. کس طرح ظاہر ہوں گی بہت واضح ہیں، لیکن 3-4 پوائنٹس کے اندر میں نے ان کو واضح کرنے کی کوشش کری. سب سے پہلے اور وہ بڑی دلچسپ پہلو ہے، اور وہ ہے ثناء العلماء علیہ، علماء کی ان کی تعارف، علماء نے جو ان کی تعریف کی ہے. میں نے یہاں پہ بہت چن کے کچھ اقوال لکھے ہیں، دیکھیے کس کا قول ہے. یہ کون ہے؟ ان کے استاد اپنے شاگرد کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اچھا، استاد کا جب انتقال ہوا تھا کون سی تاریخ تھی؟ وہ 806. اس وقت ابن حجر کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال. 33 سال کے جب تھے ابن حجر تو امام عراقی کا انتقال ہو گیا. تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھ دی تھی. اور اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے. امام عراقی کہتے ہیں کتاب لسان المیزان، تألیف الحافظ المتقن الناقد الحجہ شہاب الدین احمد بن علی الشافعی الشہیر بابن حجر نفع اللہ بفوائدہ وامتع بعوائدہ. یہ 33 سال کے تو وہ تھے جب ان کا انتقال ہوا، اور یہ کتاب یقیناً اس سے پہلے لکھی. اس عمر میں ان کے بارے میں ان کے استاد کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی استاد عام استاد نہیں، امام عراقی جیسے محدث. کمال الدین ابن عدیم نے امام عراقی رحمہ اللہ سے پوچھا ان کے موت کے وقت کہ آپ کے بعد کون ہے حفاظ میں سے؟ تو سب سے پہلے ذکر کیا انہوں نے ابن حجر کا، وَسَنَّا بِوَلَدِهِ، اور دوسرے نمبر ذکر کیا اپنے بیٹے کا جو کہ ابو زرعہ ولی الدین العراقی رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے جو ذکر کیا اپنی کتاب کا نام طرح تثریب، اس کو پورا کیا، اور بھی کافی کتابیں ان کی.
وثلث، اور تیسرے نمبر ذکر کیا نور الدین الہیثمی جو ان کے ہی اگلے سال انتقال کر گئے تھے. تو سوچئے امام ابن حجر کا سب سے پہلے ذکر کیا امام عراقی نے موت کے وقت کہ بھائی یہ رہ گئے ہیں حفاظ. اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ امام ابن حجر نے اس زمانے میں نہ تہذیب التہذیب لکھی ہوئی تھی، نہ ہی فتح الباری لکھی ہوئی تھی، نہ ہی مدثر ساری لکھی تھی، تب ان کے استاد ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. جب ان کی یہ باقی مارکت اور اعلیٰ کتابیں اگر دیکھ لیتے تو کیا ان کے وصف ہوتے. اور یہ تو بڑا زبردست قول ہے. اور یہ بھی سوچیے کب انتقال کر گئے تھے ان کے استاد تقی الدین الدجوی رحمہ اللہ 809 ہجری میں انتقال کر گئے، جس وقت ابن حجر کی عمر 36 سال تھی. تو اپنے اس شاگرد کی کتاب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ عربی میں سننے کا مزہ اور آئے گا. کوشش کرتا ہوں ہلکا سا ترجمہ بھی کر لوں، یہ ضرورت نہیں ہوئی تو نہیں کریں گے. کہتے ہیں وقفت على هذا التخريج البديع مثالا، بہترین تخریج کی کتاب مجھے ملی. المنيع منالا الفائق حسنا وجمالا فلم يدع لقائل مقالا الا ان يقول هكذا هكذا والا فلا لا. کام ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہو اور نہ ہو. پھر کہتے ہیں اپنے شاگرد کے بارے میں فلقد اوتی هذا بسطة في العلم واللسن، علم میں بھی اور گفتگو میں بھی اللہ نے ان کو بہت مقام دیا. وكيف لا وهو الامام ابن الامام ابو الفضل ابن ابي الحسن لقد بهر ابن حجر بفضله العقول والافكار كما فاق حجره الياقوت بل غيره من الحجار. یہ یعنی ہمارے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو خطبہ کی کانفرنس میں شروع میں ذکر کیا تھا نا، اب آئیں گے شعر بیان فلاں فلاں، تو یہ اس طرح کے تھوڑے سے اقوال ہیں. ہاں لقد بہر ابن حجر بفضله العقول والافکار كما فاق حجره الياقوت بل غيره من الحجار وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار فانه جمع فاوعى واوعب جمعا وابدع لفظا ومعنى وجمع احسانا وحسنا. اب سنیے فلو شاهد حسنه الجمال المزي، جمال الدین المزی ان کا نام تھا، لأطنب في الثناء وأسحب او الذهبي، اگر ان کا حسن دیکھ لیتے اس کتاب کا امام ذہبی، لذهب في الإعجاب كل مذهب او ابن عبد الهادي ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن عبد الهادي لاهتدى به واقتفى اثره. دیکھ رہے ہیں آپ کون سے الفاظ چناؤ کر رہے ہیں، جو عربی کے طلباء ہیں ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. او ابن كثير لكاثر ببعضه واستكثره فشكرا لهذا الامام شكرا فلقد جمل مصره وجدد لها في الحفاظ ذكرا. ہمیں بار بار تاریخ جو ہے دینا ضروری ہے، آپ لوگوں کو بتانا کہ کب کی بات ہے. ان کی جوانی کے اندر یہ ان کا مقام مرتبہ تھا. اور ان کے جو ساتھی تھے تقی الدین الفاسی مشہور ائمہ میں سے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ لا يستحی من الحق ما رأینا مثل الشیخ شہاب الدین ابن حجر. پھر ان سے سوال ہوا فوراً سے، ارے بھائی آپ جذبات میں تو نہیں کہہ گئے ولا شیخکم العراقی؟ فرمایا فقال ولا العراقی. وقال محمد الکتانی، مشہور آپ جانتے ہیں کہ کتاب ہے الرسائل او الرسالہ المستطرفہ فی بیان کتب الحدیث المشتہرہ. بہت نفیس یہ رسالہ ہے اور یہ پچھلی صدی کے ہی عالم ہے، جب قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے 30-40 سال پہلے. اور بہت ہی نفیس کتاب ہے کتابوں کی معرفت کے لیے. ہر عالم کی کون کون سی کتابیں تھیں، کہاں ہیں، مخطوط ہے وغیرہ وغیرہ. تو مختصراً یہ ایک جلد میں کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں کہتے ہیں امام ابن حجر کے بارے میں الحافظ بل سید الحفاظ والمحدثین فی تلک الامصار ما قاربها الموصوف بانہ البیہقی الثانی. اسی طرح ان کے جو شاگرد تھے ابن حسان، میں نے ذکر کیا پہلے ان کا، انہوں نے تہذیب بھی لکھی ہے اور فتح الباری بھی لکھی ہے. کہتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں بانہ بخاری زمانہ وحافظ اوانہ شیخ الاسلام والمسلمین. تو یہ تو خیر اس وقت کے بعض علماء کی ان پہ تعریف ہو گئی، ورنہ تو اس میں تو آپ جانتے ہیں پوری کتابیں میں موجود ہیں جو ان کی تعریف کر رہی ہوں. دوسرا پہلو کیا ہے کہ دیکھیے علم حدیث کے مقام کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے ائمہ نے ان پہ خوب تعریف کری ہے، علم حدیث پہ رسوخ کی. دوسری بات کیا ہے کہ وہ جن کتابوں پر راضی تھے، ابھی ذکر ہوا ان 6 کتابوں کا، وہ سب کے سب آپ جانتے ہیں حدیث اور علم حدیث سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ وہی ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو آگے کرتا ہوں، بات سمجھیے آپ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ انہوں نے علوم حدیث کے ہر باب میں کتاب لکھ دی. 280 جو کتابیں ہیں ان میں علوم حدیث کی خالی کتابیں دیکھیے آپ، کچھ میں لکھے ہیں. تو متون حدیثیہ کے اندر یہ کتاب ہے بلوغ المرام، الاربعون فی ردع المجرم،
الخصال المکفرہ، شروع حدیثیہ میں فتح الباری ہے، اور بعض کہتے ہیں ان کی 40 نووی کی شرح بھی ہے، لیکن اس میں بہرحال اختلاف ہے کہ اس کی طرف ان کی نسبت صحیح ہے کہ نہیں، چھپی ہوئی ان کی نسبت سے ہی ہے۔ تیسری کتب الامالی، الامالی الحلبیہ، الامالی المطلقہ۔ پھر کتب الزوائد میں سے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، بہت نفیس کتاب ہے، اس میں ان کتابوں کی زوائد جمع کر دی شیخ رحمہ اللہ نے ہمارے لیے جو کتابیں آج موجود ہی نہیں، تو الحمدللہ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو زوائد ہیں وہ اہم ہیں، ورنہ جو مقررات تھیں وہ تو ویسے ہی حذف کر دیا کرتے تھے، تو وہ کتابوں کے اصل نہ ہونے سے ہمیں نقصان نہیں ہوا، بلکہ ان کتابوں کی باقاعدہ زوائد حدیث کتب ستہ سے وہ انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ پھر کتب الاطراف میں 3 کتابیں ہیں۔ کتب التخریج دیکھیے آپ، تخریج الاحادیث جو ہیں، تمییز التلخیص الحبیر، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا اصل نام یہ ہے التمییز فی تلخیص تخریج احادیث شرح الوجیز۔ الوجیز جو ہے یہ امام الرافعی کی کتاب ہے، الوجیز فی شرح الوجیز، اور وجیز جو ہے جس کی شرح کی تھی امام رافعی نے وہ امام غزالی کی کتاب تھی۔ امام غزالی کا فقہ شافعی میں بہت اونچا مقام مرتبہ ہے، کبھی کبھار ہمارے ہاں غیر علمی حلقوں میں امام غزالی کا نام خالی احیاء علوم الدین کے نام سے سنا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی اس میں بڑی زہد اور رقائق کے اندر نا توسع کر گئے، اور بڑے جو ہے نا ہلکی باتیں کچھ موجود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے طالب علم کو جو ہے نا وہ ائمہ کرام کا، جو بھی علماء گزرے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امت میں ذکر خیر باقی رکھا، ان کا ایک احترام جو ہے وہ ضروری طالب علم کے اندر ہونا چاہیے۔ تو امام غزالی جو ہے وہ معمولی شخصیت نہیں۔ روضۃ الناظر جو ہمارے یہاں اصول فقہ کی متقدم ترین کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ کتاب انہی کی کتاب المستصفیٰ کا خلاصہ ہے۔ روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، یہ امام ابن قدامہ کی کتاب جو ہمارے یہاں تمام مدارس کے اندر ہی مقرر ہوتی ہے، اور جس کے اوپر بڑی کتابیں بہرحال ہیں، تو اس کی اصل جو ہے وہ امام غزالی کی المستصفیٰ ہے۔ بڑے اصولی امام تھے، اور ان کی فقہ شافعی کے اندر البسیط ہے، الوجیز ہے، اور الوسیط البسیط۔ سب سے پہلی مختصر الوجیز، ہاں مختصر سے، پھر ہے الوسیط متوسط، پھر ہے البسیط ہاں وسیع ترین کتابیں۔ تینوں کتابیں ہیں، اور یہ ان کے زمانے کے بعد سے شافعیہ کا معتمد رہی ہیں۔ تو اگر آپ کو فقہ شافعی کی قول یا رائے جاننی ہو تو 2 علماء کی کتابوں کی طرف ضرور رجوع کریں، ایک امام نووی رحمہ اللہ جو محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور دوسرے امام غزالی۔ تو ان کی بہرحال کتاب تھی، میں نے بتایا آپ کو کہ الوجیز، اس کی شرح کی تھی امام الرافعی نے العزیز فی شرح الوجیز، اس کی احادیث کی تخریج کی تھی امام ابن ملقن رحمہ اللہ نے، اور وہ چھپی ہوئی 36 جلدوں کے اندر، کیا نام ہے اس کا؟ البدر المنیر فی تخریج احادیث الشرح الکبیر۔ اور اسی اپنے استاد ابن ملقن کی بہت لمبی کتاب کا خلاصہ کر دیا ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں۔ تو اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ہر علم والے دوسرے علم کے محتاج بھی ہیں، اور علماء جو ہیں وہ ہر دوسرے علم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ تو امام ابن ملقن نے دیکھا کہ بھائی میرے زمانے میں ہر بندہ جو ہے وہ امام رافعی کی جو شرح ہے اسی کو پڑھ رہا ہے، اور کتاب احکام میں سے ہے، یعنی کہ اس کے اندر احادیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے اس کی احادیث پر حکم لگا دیا، تمام احادیث کی تخریج کر کے دے دی تاکہ لوگ صرف صحیح احادیث کو ہی اپنا لیں۔ تو پھر ابن حجر نے آ کے اس کو مختصر کر لیا۔ تو محدثین جو ہیں وہ فقہاء کے خادم بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ پھر ہے تخریج میں تقریب و تعلیق ہے، الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، یہ وہی ہدایہ ہے جو فقہ حنفی کی متواترین کتاب ہے امام مرغینانی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے، اسی کی احادیث کی تخریج کری امام ابن حجر نے۔ الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف، تفسیر کشاف جو ہے زمخشری کی مشہور تفسیر، اس کی احادیث کی تخریج کری۔ دیکھیں تو محدثین چاہتے تھے کہ تمام علوم کی خدمت اس طرح ہو کہ ان کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کی احادیث پر حکم لگا دیا جائے، تاکہ ان کے پڑھنے والے، ان سے استفادہ کرنے والے احادیث کے باب میں احتیاط برتیں، اور ضعیف اور منکر اور موضوع روایتوں کو چھوڑتے جائیں، اور حسن اور صحیح احادیث کو اپناتے جائیں۔ اور یہ ان پر بھی اعتراض کا جواب ہے، جو کچھ لوگ میں نے دیکھا امام البانی رحمہ اللہ پر ایسا اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لے لیا احادیث کے اوپر حکم لگانا۔ ایسے ہی سنا ہوگا آپ نے، کچھ لوگ کہتے ہیں سنن اربعہ کتب ستہ کا ایک مقام مرتبہ تھا، اس کی ہیبت ختم کر دی انہوں نے، صحیح ترمذی اور ضعیف ترمذی لکھ کے، اور صحیح ابن ماجہ اور سنن اور ضعیف ابن ماجہ لکھ کے۔ تو بھائی پھر تو آپ بتائیے کہ پھر تو ان پہ بھی بات کریے، محدثین تو یہ پرانے ہیں، پھر شروع کریے ابن حجر سے، ان سے پہلے امام بوصیری ہیں، ان سے پہلے امام ابن ملقن ہیں، یہ تو چلا آ رہا ہے محدثین کا طریقہ، لیکن ان پہ بات نہیں کریں گے، بعد والوں پہ بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نتائج الافکار فی تخریج احادیث الاذکار، یہ تخریج کی مشہور کتابیں ہیں۔
آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ تھوڑا سا. نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر آپ سب کے علم میں ہے. النکت علی کتاب ابن الصلاح، یہ انتہائی نفیس کتاب ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی. اور ہمارے مدینہ منورہ میں اساتذہ جو ہیں وہ خاص طلبہ کو اس کتاب کی وصیت کیا کرتے تھے اور اس کے اہتمام کا درس دیا کرتے تھے، کیونکہ ابن صلاح کی جو کتاب ہے مقدمہ آپ سب کے علم میں ہے، علوم الحدیث، اس کا نام ہے معرفت علوم الحدیث. اس پر ابن حجر رحمہ اللہ نے تنبیہات ذکر کی ہیں، اور ان کے استاد امام عراقی نے بھی اس کی جو شرح کری ہے ان دونوں پر انہوں نے تنبیہات ذکر کری ہیں. نکت سے مراد ان کا خالی یہ تھا کچھ تنبیہات، لیکن وہ لفظ انہوں نے بڑا لطیف استعمال کیا النکت، نکتے جو ہے بیان کیے گویا، لیکن بہت ہی دقیق علم حدیث کے علم مصطلح کے مسائل کا ذکر کیا ہے. افسوس کے ساتھ وہ پوری نہیں ملی ہمیں، تقریباً غالباً حدیث سے مقلوب تک اس کے اندر کلام موجود ہے. پھر الساری بہت مشہور کتاب ہے، ذکر اس کا الگ سے آئے گا. رجال کے اندر الاصابہ ہے، تفسیر المنتبہ ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا ابن حجر نے کہا تھا کہ میں اس پر راضی ہوں. المشتبہ کا ذکر تھا خلاصہ، یہ وہی کتاب ہے. تعجیل المنفعہ، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، لسان المیزان. اور یہ خالی ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو ابن حجر رحمہ اللہ نے علم حدیث میں لکھی ہیں، تو کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے ان کا. آخری یہ سلائیڈ ہے ہماری، ٹائم ختم ہو گیا. اس کو بعد میں اس کو تفصیل سے ہو جائے گا. ہاں نہیں چلے، ہاں اس پہ پھر میں بعد میں بات کر لوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاکم اللہ خیر کہ پہلا حصے میں آپ لوگوں نے امید ہے جمعیت سے شرکت کری. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے.